امین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ عارضی حکومت۔ قافلے نے جیسے ہی اس آزاد مرکز میں پڑاؤ ڈالا، سکھوں کی فوجوں سے تصادم شروع ہو گیا۔ اب ہنگامی حالات میں ضبط و نظم قائم رکھنے نیز مفتوحہ علاقوں کا انتظام سنبھالنے کے لیے باقاعدہ نظام حکومت کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ لہٰذا 10 جنوری 1827 عیسوی 12 جمادی الاخری 1242 ہجری میں عارضی حکومت قائم کی گئی۔ سول اور فوج کے محکمے اور عدل و انصاف کے لیے باقاعدہ حکومت قائم کی گئی۔ ایک اور محکمہ قائم کیا گیا جو ایسی حکومت کے لیے سب محکموں سے زیادہ ضروری اور مقدم ہے، جو اخلاقی اصلاح کو بھی بنیادی مقصد کی حیثیت دیتی ہو۔ یہ محکمہ احتساب ہے، یعنی اخلاقی نگرانی کا محکمہ۔ سید احمد صاحب اس حکومت کے امیر سربراہ قرار دیے گئے۔ ساتھیوں نے باضابطہ امیر کے سامنے وفاداری کا حلف اٹھایا، بیعت کی۔ قافلے والوں کے علاوہ اس علاقے کے پٹھانوں نے بھی وفاداری کا عہد و پیمان کیا۔ آرگنائزروں اور داعیان کا تقرر۔ نمبر 1، آزاد حکومت کے سفیر اور آرگنائزر ایران و افغانستان کے قبائل میں پہنچے اور ہندوستان، جو مالی اور فوجی امداد کا مرکز تھا، یہاں بھی آپ کے آرگنائزر پھیل گئے۔ حیدرآباد، دکن اور مدراس کا علاقہ اب تک چھوٹا ہوا تھا۔ وہاں جماعت کے بلند پایہ رکن اور سرگرم مبلغ مولانا سید محمد علی صاحب رامپوری کو بھیجا گیا۔ ان کے ساتھ 3 آدمی مقرر کیے گئے، عنایت اللہ، عبداللہ اور مقیم خان۔ ان کا ایک فرض یہ بھی قرار دیا گیا تھا کہ غازیوں کے لیے ہندوستان سے سرحد پہنچنے تک کے مناسب راستے کا انتظام کر دیں، جس میں کسی منزل پر رکاوٹ پیش نہ آئے۔ نمبر 2، کچھ دنوں بعد مولانا ولایت علی صاحب عظیم آبادی کو حیدرآباد کے لیے مقرر فرمایا اور مولانا سید محمد علی صاحب کو مدراس پہنچنے کا حکم ہوا، جہاں ان کے تبلیغ اور اصلاحی کارناموں نے ایک انقلاب برپا کیا۔ مولانا ولایت علی صاحب کو جب حیدرآباد پہنچنے کا حکم ہوا تو یہ جدائی ان لوگوں کو گوارا نہ تھی۔ سید صاحب نے تسکین دیتے ہوئے فرمایا، مولانا، ہم آپ کو تخم کر کے اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ یہی تخم تھا جو سید صاحب کی شہادت کے بعد اس عظیم الشان تحریک کا تناور درخت بن کر نمودار ہوا، جس کی تفصیل دوسری جلد میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ بھی 3 آدمی بھیجے گئے، عبدالقادر، عبدالواحد اور کرامت اللہ۔ نمبر 3، مولانا عنایت علی صاحب عظیم آباد کو بنگال، مولانا محمد قاسم صاحب پانی پتی کو بمبئی، مولانا سید اولاد حسن صاحب قنوجی، نواب صدیق حسن صاحب والی بھوپال کے والد ماجد، اور سید حمید الدین صاحب خواہر زادہ سید صاحب یوپی کے مختلف حصوں میں تبلیغ و تنظیم کے لیے بھیجے گئے۔ میاں دین محمد اور میاں پیر محمد نیز متعدد دوسرے اصحاب کا کام تھا کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں خطوط پہنچاتے اور وہاں سے روپیہ لاتے رہیں۔ یہ انتظامات سید صاحب کے زیر قیادت جنگی محاذ سے متعلق تھے، اور شاہ اسحاق صاحب جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کی زیر سرپرستی دہلی کے مرکز سے ہر قسم کی امداد کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ امداد پہنچانے کا راستہ غالباً وہی تھا جس کی تفصیل سطور بالا میں پیش کی جا چکی ہے۔ اس کو حکومت کی مقبولیت اور عوام کے رجحانات کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ابھی اس آزاد حکومت کو قائم ہوئے چند ہفتے گزرے تھے کہ جنگ سیدوں کے مقام پر، جہاں سید صاحب کو زہر دیا گیا تھا، آپ کے ساتھ مجاہدین کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی۔ عارضی حکومت کا مقصد۔ سید صاحب نے اگرچہ اس آزاد حکومت کی سربراہ کاری اور امارت منظور کر لی تھی، مگر آپ نے پہلے واضح کر دیا تھا کہ ان کو نہ حکومت و قیادت لیڈری کا شوق ہے اور نہ وہ مالک الملک بننا چاہتے ہیں۔ یہ سارا دھندا صرف اس لیے ہے کہ اجنبی اقتدار ختم ہو اور حق حقداروں کو مل جائے۔
چنانچہ آپ نے سلطان ہرات، والی کابل، شاہ بخارا، رئیس قلات، آزاد قبائل کے سرداروں، ہندوستان کے سربرآوردہ عمائدین، علماء، بعض فرما رواؤں اور سکھ حکومت کے ذمہ داروں کو جو خط لکھے ہیں ان میں بار بار یہ مضمون دہرایا گیا ہے۔ خدا گواہ ہے، ہمارا منشا نہ دولت جمع کرنا ہے نہ اپنی حکومت قائم کرنا۔ ہم خدائے بالا و برتر کے ناچیز بندے ہیں، نہ بندگان خدا پر جبر و قہر کا کوئی وسوسہ ہمارے دل میں ہے اور نہ کسی کی حکومت چھین لینے کا کوئی جذبہ۔ ہمارا منشا وطن کو آزاد کرانا ہے اور بس، اور یہ اس لیے کہ تقاضۂ مذہب یہی ہے اور اسی میں رضائے مولاد متصور ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، سید صاحب کا اصل مقصد چونکہ ہندوستان سے انگریزی تسلط اور اقتدار کا قمع کرنا تھا، جس کے باعث ہندوستان اور مسلمان دونوں ہی پریشان تھے، ہندو اور مسلمان دونوں ہی پریشان تھے۔ اس بنا پر آپ نے اپنے ساتھ ہندوؤں کو بھی شرکت کی دعوت دی اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ آپ کا واحد مقصد ملک سے پردیسی لوگوں کا اقتدار ختم کر دینا ہے۔ اس کے بعد حکومت کس کی ہوگی اس سے آپ کو غرض نہیں، جو لوگ حکومت کے اہل ہوں گے، ہندو ہو یا مسلمان یا دونوں، وہ حکومت کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سرحد سے ریاست گوالیار کے مدارالمحام اور مہاراج دولت راؤ سندھیا کے وزیر و برادر انسبتی راجہ ہندو راؤ کو آپ نے جو خط تحریر فرمایا ہے وہ غور سے پڑھنے کے قابل ہے۔ برائے عالی روشن و مبرہن است۔ جناب کو خوب معلوم ہے کہ وہ بیگانے اور اجنبی جو وطن عزیز سے بہت دور کے رہنے والے ہیں، دنیا جہاں کے بادشاہ بن گئے ہیں اور سودا بیچنے والے دکاندار بادشاہت کے درجے پر پہنچ گئے ہیں، بڑے بڑے امیروں کی امارت اور بلند مرتبہ رؤساء کی ریاست کو برباد کر دیا، ان کی عزت اور ان کا اعتماد بالکل ختم کر دیا۔ چونکہ وہ لوگ ریاست و سیاست کے مالک تھے، گوشۂ گمنامی میں بیٹھ گئے ہیں، ناچار چند بے سر و سامان فقیر کمر ہمت کس کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ کمزوروں کی یہ جماعت محض اللہ کے دین کے تقاضے سے اس خدمت کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ لوگ جاہ طلب دنیا دار نہیں ہیں، بلکہ ایک مذہبی اور اخلاقی فرض سمجھ کر اس خدمت کے لیے اٹھے ہیں۔ مال و دولت کا قطعاً کوئی لالچ نہیں ہے۔ جس وقت ہندوستان کا میدان ان غیر ملکی دشمنوں سے خالی ہو جائے گا اور ہماری کوششوں کا تیر مراد کے نشانے تک پہنچ جائے گا، حکومت کے عہدے اور منصب ان کے سپرد ہوں گے جو اس کے مستحق ہوں گے، اور انہی کی شوکت و عظمت کی جڑیں مضبوط کی جائیں گی۔ ہم کمزوروں کو بڑے بڑے رؤساء اور بلند مرتبہ عمائدین سے صرف اتنی بات درکار ہے کہ اہل اسلام کو ان کا دلی تعاون حاصل رہے اور مسند حکومت ان کو مبارک ہو۔ ریاست گوالیار کے ایک مسلمان عہدیدار غلام حیدر خان کو تحریر فرماتے ہیں، اس صورت میں مناسب وقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ سردار والا قدر راجہ ہندو رائے کو یہ بات سمجھائیں کہ ہندوستان کا بہت بڑا حصہ غیر ملکیوں کے قبضے میں پہنچ گیا ہے۔ ان لوگوں نے ہر جگہ ظلم و جبر کی بنیاد قائم کر دی ہے۔ رؤسائے ہند کی ریاست برباد ہو گئی ہے۔ کوئی شخص مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ ہر شخص ان کو اپنا آقا تصور کرتا ہے۔ چونکہ بڑے بڑے صاحب ریاست ان کے مقابلے کا خیال ترک کر کے بیٹھ گئے ہیں، ناچار چند کمزور ناچیز کمر ہمت کس کر کھڑے ہوئے ہیں۔ بس اس صورت میں رؤسائے عالی مرتبہ پر لازم ہے کہ جس طرح وہ سالہ سال مسند حکومت پر متمکن رہے ہیں، فی الحال ان کمزور اور فداکاروں کی امداد میں پوری کوشش کریں اور اس کو خود اپنی حکومت کی مضبوطی کا ذریعہ سمجھیں۔ یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ یہ عارضی حکومت اصل حکومت کی حیثیت اختیار نہ کر سکی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔